السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین تمام جہانوں کا رب ہے۔ اللہ رب العالمین رحمان الرحیم ہے۔ پچھلے حصے میں نے اس چیز کو واضح کیا تھا آپ کے سامنے کہ اللہ رب العالمین جہاں پیغمبروں اور رسولوں کا رب ہے، وہیں اللہ رب العالمین ان پیغمبروں اور رسولوں کی امتوں کا بھی رب ہے۔ جہاں اللہ رب العالمین متقیوں کا رب ہے، وہیں اللہ رب العالمین جو ہے نافرمانوں کا بھی رب ہے۔ جہاں اللہ رب العالمین مسلمانوں کا رب ہے، وہیں اللہ رب العالمین غیر مسلمانوں کا بھی رب ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس سورج کو پیدا کیا ہے تو یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے اس سورج کو مسلمانوں کے لیے بھی اور غیر مسلمانوں کے لیے بھی پیدا کیا ہے۔ اس سورج سے جتنا مسلمان فائدہ اٹھاتے ہیں اتنا ہی غیر مسلم بھی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہوا کو پیدا کیا۔ اللہ رب العالمین نے ہوا کو صرف مسلمانوں کے لیے پیدا نہیں کیا، بلکہ جتنا فائدہ اللہ رب العالمین اس ہوا کے ذریعے مسلمانوں کو دیتا ہے، اتنا ہی فائدہ اللہ رب العالمین غیر مسلموں کو بھی دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جتنی مخلوقات اس دنیا میں پیدا کی ہیں، سب انسانوں کے لیے فائدے کے لیے پیدا کی ہیں۔ ان انسانوں میں اللہ رب العالمین نے فرق نہیں کیا۔ اللہ رب العالمین نے روزی دی، اللہ رب العالمین نے رزق دیا، تمام انسانوں کے لیے دیا، مسلمانوں کے لیے دیا، غیر مسلموں کے لیے دیا، اطاعت کرنے والوں کے لیے دیا، فرما برداری کرنے والوں کے لیے دیا، نافرمانی کرنے والوں کے لیے دیا۔ اس دنیا کی حیثیت اللہ رب العالمین کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اگر اللہ رب العالمین کی نظر میں اس دنیا کی حیثیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ رب العالمین کسی کافر کو کھانا نہیں کھلاتا، کسی کافر کو پانی نہیں پلاتا، لیکن اس دنیا کی حیثیت اللہ رب العالمین کی نظر میں کچھ نہیں ہے۔ محترم حضرات، ابراہیم علیہ السلام کے پاس ایک مرتبہ ایک مجوسی مہمان ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس مجوسی مہمان کے لیے دسترخوان لگایا۔ وہ مجوسی مہمان ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے بیٹھ گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بسم اللہ کہہ کے کھانا شروع کرو۔ اس مجوسی مہمان نے کہا کہ نہیں، میں بسم اللہ کہہ کے کھانا نہیں کھاتا، بلکہ میں اپنے معبود کا نام لے کے کھانا کھاتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہارے معبود کا نام کیا ہے؟ کہا کہ میرا معبود آگ ہے، میں آگ کا نام لے کے کھاتا ہوں، میں آگ کے نام سے کھاتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کھانا لے لیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ، اگر بسم اللہ پڑھ کے کھانا ہے تو کھاؤ، نہیں تو یہ کھانا تیرے لیے نہیں ہے۔ وہ اٹھ کے چلا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے ابراہیم، 90 سال سے میں اس بوڑھے کو کھانا کھلا رہا ہوں اور یہ کبھی میرا نام لے کے نہیں کھاتا ہے، میں اس کو پھر بھی کھلاتا ہوں، اور تیرے پاس یہ ایک مرتبہ آیا ہے اور اس ایک مرتبہ میں اس نے بسم اللہ نہیں کہا اور تو برداشت نہیں کر پایا، جاؤ اس کو بلاؤ اور اس کو کھانا کھلاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام دوڑے دوڑے گئے اس بزرگ کے پاس اور جا کے کہا، اے بزرگ، چلو میرے ساتھ کھانا کھاؤ، کیونکہ میرے رب کی رحمت کو یہ گوارا نہیں ہے کہ آپ کو دسترخوان سے بھوکا اٹھا دیا جائے، چلو میرے ساتھ۔ یہ بزرگ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ واپس آیا۔ کھانا کھانے سے پہلے اس بزرگ نے کہا کہ رکو، کھانا تو میں کھا لوں گا، لیکن میرا رشتہ پہلے اس رب سے جوڑو کہ جس رب کو یہ گوارا نہیں ہے کہ میں بھوکا اٹھ جاؤں دسترخوان سے، اگرچہ میں کتنا ہی بڑا نافرمان ہوں۔ یعنی میرا رب اتنا بڑا رحیم ہے، اتنا بڑا کریم ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے ماننے والوں کو تو کھلاتا ہی ہے، لیکن اپنے نہ ماننے والوں کو بھی بھوکا نہیں رکھتا۔ اللہ رب العالمین اتنا بڑا رحیم ہے۔ اللہ رب العالمین کی رحمت اس ماں سے زیادہ ہے کہ جو ماں اپنے بچے کو محبت کے ساتھ اپنے ساتھ رکھتی ہے، کھلاتی ہے، پلاتی ہے، یہاں تک کہ ایک ماں اپنے بچے کو رات میں اپنے ساتھ سلاتی ہے۔ اگر وہ بچہ رات میں سردی کا موسم ہو پیشاب کر دیتا ہے، سردی کی وجہ سے، ٹھنڈ کی وجہ سے وہ اٹھ جاتا ہے، وہ ماں اپنے بچے کو سوکھے میں لٹا دیتی ہے اور خود گیلے میں لیٹ جاتی ہے۔
وہ ماں اپنے بچے سے کتنی محبت کرتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی محبت اس ماں سے زیادہ ہے۔ اور کیوں نہ ہو، کیونکہ جس رب نے اس ماں کو اس بچے کے پالنے کی ذمہ داری دی ہے، جس رب نے اب ان ماں باپ کو، ان اولادوں کو پالنے کی ذمہ داری دی ہے، اور پھر وہ ماں باپ اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہیں، ان کو پالتے ہیں، ان کو کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، ان کا جو ہے ان کی پریشانیاں اٹھاتے ہیں، تو جس رب نے ان کو پیدا کیا ہے، تو وہ رب جس نے ان کو پیدا کیا ہے وہ اپنے بندوں سے کس قدر محبت کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے بندے کو رسوا نہیں کرتا ہے، اپنے بندے کو جو ہے اپنے بندے کو یوں ہی سزا نہیں دیتا ہے۔ اپنے بندے کو سزا دینے میں اللہ رب العالمین کو لطف نہیں آتا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین سزا کب دیتا ہے؟ جب بندہ حد سے گزر جاتا ہے، جب بندہ اپنی سرکشی میں حد سے آگے بڑھ جاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو سزا دیتا ہے، اور اس لیے سزا دیتا ہے تاکہ یہ بندہ پلٹ کے واپس آ جائے، تاکہ یہ بندہ اپنے رب کا فرما بردار ہو جائے، تاکہ یہ بندہ اپنے رب کی نافرمانی سے رک جائے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین اس کو دنیا میں سزا دیتا ہے۔ اس لیے سامعین کرام، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے رب کی رحمت کو سمجھیں، اپنے رب کی رحمت کو سمجھیں، اپنے رب کے کرم کو سمجھیں۔ آج ہم اتنے گناہ گار ہیں، لیکن اللہ رب العالمین ہمیں سزا نہیں دیتا ہے، ہماری پکڑ نہیں کرتا ہے، صرف اور صرف اس لیے کہ تاکہ میرا بندہ پلٹ کے واپس آ جائے، تاکہ میرا بندہ گمراہی کے راستے آ جائے، گمراہی کے راستے سے رک جائے اور بھلائی کے راستے پہ چل پڑے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔